الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرہم، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے۔ فیقول، پھر وہ کہے گا، انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ہؤلاء ان کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود رستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق ہی نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے آپ کے سوا کسی کو ولی، ولیکن متعتہم، لیکن تو نے انہیں ساز و سامان دیا، وآباؤہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا الذکر، یہ نصیحت کو، ذکر کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور ہو گئے یہ ہلاک ہونے والی قوم۔ فقد کذبوکم، یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا ہے تمہیں، بما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، فما تستطيعون صرفا، پس نہیں تم اب استطاعت رکھتے ہو عذاب کو پھیرنے کی، ولا نصرا، اور نہ ہی کسی مدد کی۔ ومن یظلم منکم، اور جس نے بھی ظلم کیا ہے تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو، الا مگر، انہم، بے شک وہ، لیأکلون الطعام، البتہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلا پھرا کرتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض، اور ہم نے بنایا تمہارے بعض کو بعض کے لیے، فتنۃ، آزمائش، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب ہے خوب دیکھنے والا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اہل شرک کو بھی جمع کریں گے، اور جن کی اللہ کے سوا عبادت ہوئی ہے ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اس میں نبی بھی، ولی بھی، اور اسی طرح جن و انس بھی، اور اس کے ساتھ جمادات، نباتات، کو درخت کو پکار رہا ہے، کو پتھر کو پکار رہا ہے، جس کو بھی پکار رہا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لائیں گے سامنے، اور ان سے کہیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، تم نے ان میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ ہماری عبادت کرو اور ہمارے ساتھ یہ معاملات کرو، جس طرح سورہ المائدہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس وقت بھی سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی ہیں، تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دو معبود بنا لو، اللہ کا شریک بنا لو، تو وہ یہی کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے عابد ہو کے اپنے آپ کو معبود، یعنی اپنی عبادت کروائیں لوگوں سے، تو ہم نے ان کو نہیں کہا، بلکہ کیا ہوا، میں اس وقت تک نگران تھا جب تک میں ان میں تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب میں اس دنیا سے اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد تجھے علم ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اہل شرک کی طرف سے بہت بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد پتھر ہیں، من دون اللہ سے مراد پتھر ہیں، تو وہ بتوں کی، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ جو ہے نا پتھروں والی آیات کو اولیاء کے اوپر فٹ کرتے ہیں، پتھروں والی، بتوں والی آیات کو لے کے حکم اولیاء کے اوپر لگاتے ہیں۔ دیکھیں جو پتھر بیت اللہ میں رکھے، اتنا تو بیوقوف مشرک آج تک پیدا نہیں ہوا، خصوصاً پہلے دور میں، ٹھیک ہے، آج کو اس طرح کا ہو جائے تو، کیونکہ قرب قیامت ہے، بڑے بڑے آنے ہیں اس طرح کے، تو جو صرف پتھر کو پکارتا ہو، پتھر دیکھے تو مکے میں ہیں ہی سارے پتھر، ٹھیک ہے، تو ان کو جہاں چاہیے پھر، حالانکہ نہیں ہوتا تھا نا، تو حدیث میں آتا ہے وہ سفر پہ ہوتے تھے نا، اپنا بت لانا بھول جاتے تھے، تو وہیں کے اوپر وہ اپنا پتھر بت بناتے تھے، مٹی گھومتے اور اس کے ساتھ وہ مجسمہ سا تھوڑا سا بنا کے اس کی عبادت شروع کرتے۔ وہ ہر پتھر کو نہیں پکارتے تھے، کس پتھر کو پکارتے تھے؟ جس پہ اس کے بزرگوں کی شکل ڈالی ہوئی ہوتی تھی، وہ بت ہوتا تھا، جس طرح کہ صحیح البخاری میں وہ بڑی معروف روایت ہے کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان بت جو لٹکائے ہوئے تھے ان میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا۔ تو ان سب سے پوچھا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کا انکار کریں گے، جو بد لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی عبادت پہ، جس طرح کہ آج کل کے طاغوت ہیں جو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اپنے نام پہ قربان کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور گارنٹیاں بانٹ رہے ہیں کہ تم نے آ کے بس مرشد کی زیارت کر لی تو تم جنتی ہو، تمہارے گناہ دھل گئے ہیں،
اور تم کو جہنم سے محفوظ اور آزاد کر لیا گیا ہے. یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ آگے ذکر آ رہا ہے اس کا. تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ سارے کا سارا اس کا انکار کر دیں گے. انبیاء اولیاء وہ سارے کہ اللہ ہم نے ان کو نہ اپنی عبادت پہ لگایا ہے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, وہ کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دے گا. جو اپنی عبادت کی طرف بلا لانا وہ سمجھ لو کہ وہ جس طرح سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ اولیاء الرحمن نہیں ہے بلکہ اولیاء الشیطان ہے. یہ شیطان کا دوست ہے جو شیطان کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے گمراہ کیا تھا یہ خود گمراہ ہوئے تھے. تو قالوا وہ جواب دیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء, اللہ تو اس قدر پاک ہے, ہمیں تو یہ اختیار ہی نہیں ہے, روا ہی نہیں ہے, جچتا سجتا ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو ہے عبادت کے لائق سمجھیں یا اپنی عبادت لوگوں سے کروائیں. ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم تو تیرے علاوہ کسی کو اولیاء بناتے ہی نہیں. لفظ اللہ تعالیٰ نے وہی استعمال کیا جس کی آڑ لے کے آج لوگوں کو شرک کی طرف لایا جاتا ہے. کیا اولیاء, یہ ولی کی جمع ہے, اور اولیاء سے یہیں سے شرک ہوتا ہے. جی وہ نیک آدمی تھے, اچھے آدمی سے بڑی محنتیں کی ہیں اس نے, جی یہ کیا وہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا اور ہم اسی انعام کے سلسلے میں ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. اور ہمیں کیا کام ہے جی, کام تو وہ کرے, نیک کمال تو وہ کرے جس کا مرشد پہنچا ہوا نہ ہو. ہمارے تو مرشد با کمال ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی. ٹھیک ہے, تو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ ذکر کیا کہ اولیاء, کہ ہم نے وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو اولیاء یعنی مددگار ہے نہیں سمجھتے تھے. ولیکن متعتہم وآباؤہم حتی نسوا الذکر, یہ سمجھنے والی ہے. اہل شرک شرک کیوں کرتے ہیں اور انسان شرک کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے اور اللہ سے دور کیوں ہوتا ہے. تو فرمائیں گے اللہ تو نے ان کو ساز و سامان دیا, وآباؤہم اور ان کے آباء و اجداد کو, حتی نسوا الذکر حتیٰ کہ یہ بھول گئے کس کو, ذکر کو. ذکر کے اندر کون سی چیز ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو مشرک نہ بنو. یعنی اگر نماز میں سستی ہوگی تو اس کے عقیدے میں شیطان شرک آسانی سے لے آئے گا. بخشش تو ہر بندہ چاہتا ہے نا. اب ایک یہ ہے کہ نماز پڑھ کے بخشش ہونی ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ چھٹ ساری نمازیں بس تو سال بعد مرشد انتظار کر لیں تیری نمازیں ساری ادا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, شرک کی طرف لے جائے گا. اور یہی آپ دیکھ لیں کہ جو مسجد کے ساتھ ایک مندر بنا دیا گیا ہے, مندر جس کو آپ دربار کہہ لیں یا اس طرح کی اور صورتیں کہہ لیں جس میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے, وہ ادھر کم ہوتے ہیں ادھر زیادہ. ادھر جھاڑو دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اس کو ارگ گلاب سے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے. کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں ایک عبادت گاہ کھڑی کر دی گئی ہے کہ جس کو غیر اللہ, اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ نسوا الذکر, پہلی چیز کیا ہے ذکر کے اندر, نماز. یہ نماز زندگی سے ختم ہوگی. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تھا, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. اور لوگوں نے کیا ہے یہ فلاں کا فضل ہے جی. اور بعض لوگوں نے اپنے دکانوں مکانوں گاڑیوں کے اوپر تصویر لگائی ہوئی ہے اور جاتے ہیں تو دیکھ کے جاتے ہیں کہ ہمارے مرشدوں کی نگاہ ہم پہ پڑ گئی, آج تو ہمارے نے آ رہے ہیں ہمارے, اور ہر وقت ہمارے مرشد نظر کرم ہمارے اوپر فرما رہے ہیں. اگر یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا. تیسری چیز ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے قرآن پاک, جب قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو شرک تو آئے گا نا. اب یہ دیکھیں کتنا کھول کے ذکر کر رہا ہے قرآن پاک کے شرک یہ ہے. اور حالت یہ ہے معاشرے کی کہ جو اہل شرک ہیں یا اہل تھان ہیں یا اہل دربار ہیں وہ اس چیز سے روکتے ہیں کہ آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی طرف آئیں, یہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے جو اولیاء سے سنی ہوئی باتیں ہیں, اپنے مولویوں سے اور آباء و اجداد سے سنی ہوئی باتیں ہیں, اس پر اتنے پکے ہوتے ہیں کہ اس حد تک ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ اس قرآن کو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں, تو لہٰذا ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کے اوپر دوام اختیار کریں گے. تو فرمایا کہ ان کے گمراہی کی وجہ کیا تھی, نسوا الذکر, ایک اللہ کا نام نہیں لیتے, اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اس کی نعمتوں کا, واما بنعمت ربک فحدث, یہ چیز نہیں ہے, نماز نہیں ہے ان کی زندگی میں اور قرآن پاک نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ اس سے اعراض کیا, وکانوا قوما بورا, پھر ہلاک اور برباد ہو گئے. فقط کذبوکم بما تقولون, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ تم کہتے تھے کہ فلاں مشکل کشا فلاں میں بچائے گا, اور اس نے ہمیں عبادت کے اوپر لگایا تھا تو ان سب نے تمہاری تکذیب کر دی ہے. تو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا, آج یاد رکھ لو نہ تو تم آنے والے عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی تمہاری کو مدد کر سکتا ہے. ومن یظلم منکم, اور جس نے ظلم کیا یعنی بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, تو نذقہ عذابا کبیرا, تو ہم اس کو بہت بڑا آج عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من رسول, اور باقی تم نے جو اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے, دنیاوی حاجات بھی ہیں اس کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جتنے
جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے لیاکلون الطعام، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور اپنی ضرورت کے تحت بازار میں اپنی خرید و فروخت آنا جانا، یہ معاملات بھی ان کے تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا، اور دینی اعتبار سے بھی فتنہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور فتنے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آخری بات اس حوالے سے سن لیں۔ فتنے میں کیا ہوتا ہے؟ فتنے میں یہ ہے کہ ہر آدمی کو عقل کل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے گا نا، میری ہی مننی جانی چاہیے ہے، تو فتنہ ابھرے گا۔ فتنے کے اندر کیا ہے؟ اتصبرون، اپنا حق ادا کرنا ہے، دوسرا ڈنڈی مار دیا تو وہ صبر کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ادا نہیں کرنے، دوسروں کو چھوڑنا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے فتنہ ابھرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو اسکالرس بنے بیٹھے ہیں، ان کا بھی یہی مصیبت ہے، علم ہوتا نہیں ہے اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو علم والے ہیں نا، انہوں نے علم چھپایا تھا، انہوں نے سارا کچھ بیڑا غرق کیا معاشرے کا، اس چیز کا علم نہیں۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں تو دینی اور دنیاوی معاملات دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، اور فتنے کے دور میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اصول اپنانا پڑے گا۔ کیا؟ اپنا حق پوری طرح سے ادا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر کسی سے کوئی کمی بیشی، یہ نہیں ہے کہ اپنا حق لینا نہیں ہے، اپنے حق لیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، امن سکون اور نظام اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر صبر نہیں کریں گے تو یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ تو فرمایا تصبرون وکان ربک بصیرا، اور اس کے بعد تنبیہ بھی کر دی کہ ان سارے معاملات کی اللہ تعالیٰ بذات خود نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 18 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصاً جو بھائی اس قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے عام کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔